السلام علیکم دوستوں، میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں کہ ایک کریکٹر کو کس طریقے سے اینیمیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کریکٹر میں نے فری پک سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم سب سے پہلے لیئرنگ کریں گے۔ اس کی لیئرنگ یہ ہاتھ اور پنجے وغیرہ یہ سب کٹے ہوئے ہونا لازمی ہے اینیمیٹ کرنے کے لیے۔ اس کی آئز کو، آئی بروز کو، ان سب چیزوں کو الگ الگ کر لیں گے۔ ہیڈ آلریڈی میں الگ کر چکا ہوں، یہ والا ہاتھ بھی الگ کر لیں گے۔ الگ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ سمپل کلک کرنا ہے، جس بھی چیز کو آپ نے الگ کرنا ہے، جس بھی پارٹ کو آپ نے الگ کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے، کنٹرول ایکس دین پلس دبا کے کنٹرول ایف، یہ نیو لیئر بن گئی اور نیو لیئر کے اوپر آپ کا یہ پارٹ پیسٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی باڈی بھی الگ کر لیتا ہوں، بٹ باڈی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کی صرف ہینڈ کی موومنٹ چاہیے، اس ہاتھ کی موومنٹ چاہیے، اور اس ہاتھ کو بھی الگ پنجے کو بھی الگ کر لیتے ہیں، اور اس کی آئز کی موومنٹ چاہیے۔ آئز الگ الگ ہو گئی، ایک آئز دوسری آنکھ پہ چلی گئی، دوسری پہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کو میں سیو کرا لیتا ہوں اپنے پاس، سیو ایز کرا کے اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرا لیتا ہوں کریکٹر کے نام سے۔ تو یہ ہمارا کریکٹر ریڈی ہو چکا ہے ایک اینیمیشن کے لیے۔ اس کریکٹر کی ہم اینیمیشن کریں گے آفٹر افیکٹ میں اس کو امپورٹ کروا کے۔ تو سیدھے چلتے ہیں آفٹر افیکٹ پہ اور بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے آفٹر افیکٹ پہ اس کو اینیمیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو میں بند کر دیتا ہوں۔ نیو پروجیکٹ کامپ 1، 10 منٹ کی کامپ ہے میری۔ ٹھیک ہے، کمپوزیشن آپ کو بنانا نہیں آتی تو کمپوزیشن بنانے کا کوئی بھی ٹیوٹوریل آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیوٹوریل کمپوزیشن بنانے کا بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو سمپل میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ڈیسک ٹاپ پہ میں نے وہ کریکٹر سیٹ، یہ کریکٹر یہاں پہ میں نے سیو کروایا تھا کریکٹر امپورٹ کرانے کے لیے۔ کریکٹر کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ فوٹیج لکھا ہوا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ جب بھی فائل امپورٹ کرائیں یہ فوٹو شاپ کے سیکوینس کے اوپر چیک نہ لگا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، فوٹیج نہیں چاہیے مجھے، کمپوزیشن ریٹین لیئر سائز چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم امپورٹ کراتے ہیں۔ امپورٹ کرا لیا، کریکٹر ہمارا یہاں پہ آ گیا۔ ایک نیو سالڈ لے لیتے ہیں۔ نیو سالڈ لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، رائٹ کلک کر کے نیو سالڈ۔ ٹھیک ہے، یہ وائٹ کلر کا ایک سالڈ آ گیا۔ اس کی شارٹ کی ہوتی ہے کنٹرول وائی۔ کنٹرول وائی سمپل میں پریس کروں گا تو نیو سالڈ کریٹ ہو جائے گا۔ سالڈ کریٹ ہو گیا، دین کریکٹر ہی آ گیا۔ کریکٹر آ چکا ہے ہمارے پاس۔ جب بھی آپ اسٹیشن کی کوئی سی بھی لیئر لے کر آئیں گے اس کے پاس یہاں پر ایک کولیپس آن کر دیں گے۔ یہ میں آفٹر افیکٹ CC 2019 یوز کر رہا ہوں۔ 2023 کے اندر یہ سیکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا ہے، تو اس میں سارے جتنے بھی یہاں پہ کالمس وغیرہ اور ٹولز وغیرہ سب کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، بٹ کولیپس کے اوپر ایسے اسٹیرک بنا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے، اس سے یہ بلر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں گئے، ان سب کو بھی پریس کیا۔ اب ہم نے اس کو اینیمیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہیڈ ہلکا ہلکا نوٹ کرے، تو اس کے ہیڈ کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہماری؟ ہیڈ، اس کی آئیز، اس کی آئی بروز۔ ٹھیک ہے، آئی بروز کی لیئر دیکھ لی کون سی ہے، 7۔ آئیز کی لیئر کیا ہے، 12، 11۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد ان تینوں کو یہ لنک کر دیا ہیڈ کے ساتھ، یہ ہیڈ ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ جو آپ کو چھوٹا سا گول سرکل دکھ رہا ہے، اینکر پوائنٹ، جو السٹریشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، السٹریٹر چلاتے ہیں ان کو اینکر پوائنٹ کا پتہ ہی ہوگا۔ اینکر پوائنٹ کو ہم نے نیچے لیا۔ اینکر پوائنٹ نیچے لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل یہ ایک ٹول دیا ہوا ہے اینکر پوائنٹ سلیکٹ کا۔ اینکر پوائنٹ یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ اس ٹول کو یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ اینکر پوائنٹ کو پکڑ کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ اینکر پوائنٹ کو اس کی میں بالکل نیچے کی طرف لے آؤں، باٹم پہ لے آؤں، تو کیا ہوگا، یہ ایک اور چیز فیس کی کچھ تھی۔ اب کیا ہوگا، میں اس کی ٹرانسفارم پہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کھولیں گے، اس کے اندر ایک ٹرانسفارم کا آپشن آتا ہے اس طریقے سے۔ اس ٹرانسفارم کو کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اینکر پوائنٹ، پوزیشن، اسکیل، روٹیشن، اوپیسٹی وغیرہ موجود ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں اس کو ہلکا سا گردن کو موومنٹ دینی ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف روٹیشن چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آگے آ جاتا ہوں، 1 سیکنڈ کے اوپر آ چکا ہوں میں، اور میں نے یہاں پہ اس کو ایک گھڑی دکھ رہی ہوگی آپ کو، آپ اس گھڑی کے اوپر کلک کریں گے تو اس طریقے سے بلو ہو جائے گی۔ یہ بلو ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک کی فریم لگ چکا ہے۔
کی فریم آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے، یہ کی فریم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کی فریم لگ چکا ہے۔ جب بھی یہاں پہ گھڑی آپ کو بلو دکھے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ اس پہ کی فریم لگا ہوا ہے، اور جب بھی یہ گھڑی ریڈ ہو رہی ہوگی تو سمجھ لیجیے گا اس کے اوپر کوئی اسکرپٹ یا ایکسپریشن اپلائی ہوئی بھی ہے۔ اسکرپٹ اور ایکسپریشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ بالکل نئے ہیں، تو آپ نے بھی اس چکروں میں نہیں پڑھنا، آپ صرف بیسک سیکھیں۔ یہ بیسک کریکٹر کی موومنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کی فریم لگایا، ہم اس کو 10 فریم آگے لے کے جائیں گے۔ 10 فریم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 فریم، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں جیسے چینج کر رہا ہوں تو کریکٹر اپنی پوزیشن گردن کو ہلا رہا ہے۔ میں اس کو یہاں پہ کر کے کی فریم لگا دوں گا، یہ آلریڈی کی فریم لگ جائے گا یہاں پہ کیونکہ گھڑی آن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 10 فریم آگے جاؤں گا اور اس کو یہاں لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر 10 فریم آگے جاؤں گا اور اس کو واپس یہ والا کی فریم کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دوں گا۔ اب ان سب کو سلیکٹ کر کے ہم رائٹ کلک کریں گے اور ایزی ایز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایزی ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسموتھ موشن کے اندر چلے گا، سلو سٹارٹ کرے گا اور سلو ختم کرے گا۔ تو اینیمیشن ہماری ایسے ہو گئی، یہ بہت تیز ہو رہی ہے، اس کو ہم سلو کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے 10 فریم پہ رکھا تھا اس کو ہم 20 فریم پہ لے جاتے ہیں، دوسرے والے کو بھی 20 فریم پہ لے جاتے ہیں اور تیسرے والے کو بھی 20 فریم پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اتنے آرام سے یہ ہلتا رہے گا اس کا سر۔ صرف 4 سیکنڈ کی اینیمیشن کریں گے ہم، جس میں اس کا سر اس طریقے سے ہلے گا۔ اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آئی بروز اور آئیز کو بھی ایک بار بلنک کرا دیں، تو سمپل آپ نے دونوں آئیز کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹرانسفارم کھولنا ہے، اسکیل 10 فریم آگے جانا ہے، دوبارہ اسکیل کی سیم ویلیو پہ لگانی ہے، اس کے بعد 5 فریم پیچھے آنا ہے۔ 5 فریم پیچھے آنے کے لیے آپ کو پیج اپ کا آپشن، پیج اپ کا بٹن ہوتا ہے، اس کو 5 بار پریس کرنا ہے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ پر، یہ میرے ماؤس کا کرسر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ ایک لنک آ رہا ہے، اس لنک کو آپ نے توڑنا ہے اور یہ ورٹیکل کی ویلیو ہے، اس کو 50 کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس 50 ویلیو سے کیا ہوتا ہے کہ آئس ہلکی سی بلنک ہوتی ہوئی دکھے گی۔ بہت سے لوگ اس کو 50 کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو 20 کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو 10 کر دیتے ہیں، الگ الگ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بٹ اس ٹائپ کے کریکٹر کی آئی اس طریقے سے بلنک نہیں ہوتی۔ اس ٹائپ کے کریکٹر کی آئی بلنک کرنے کے لیے آپ کو پوری ایک شیپ کریٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ابھی ہم اس میں نہیں پڑھ رہے، یہ صرف ایک بیسک ہے، تو یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس کی آئی اس طریقے سے بلنک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اور اچھا کرنے کے لیے ہم اس کی جو پہلی کی تھی، جہاں سے ہم نے اسکیل کی لگائی تھی، وہیں پہ آئی برو کلیئر سلیکٹ کریں گے اور اس پہ پوزیشن کی لگائیں گے۔ پوزیشن کی لگانے کے لیے پی دبانا پڑتا ہے۔ 10 فریم آگے گئے، دوبارہ سے پوزیشن کی کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد 5 فریم پیچھے آئے اور آئی برو کو تھوڑا سا نیچے کر دیا۔ ڈاؤن ایرو کو پریس کریں گے 3 4 بار، اس کی پوزیشن چینج ہوگی اور یہ نیچے آ جائے گا۔ اب یہ کیسا ہوگا، یہ دیکھیں، تھوڑا سا اور مزے کی اینیمیشن ہو گئی۔ تو اس طریقے کی کچھ اینیمیشن ہمارے پاس ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ بھی تھوڑا سا ہلے، ٹھیک ہے۔ تو اینکر پوائنٹ اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ اینکر پوائنٹ بیچ میں لگا ہوا ہے، اینکر پوائنٹ آپ کو بیچ میں لگا ہوا دکھ رہا ہے، تو ہاتھ اس کا اس طریقے سے کچھ ہلے گا۔ یہ تو بالکل بے تک کی پوزیشن ہوئی، ایسا مجھے نہیں ہلانا، تو اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گا، میں نیچے لے آؤں گا۔ اینکر پوائنٹ سلیکٹ ہوا ہے کیونکہ یہاں پر اینکر پوائنٹ ٹول سلیکٹ ہے۔ اگر ہمارا ڈائریکٹ سلیکشن جو کہ السٹریشن میں کہلاتا ہے، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول السٹریٹر میں ہوتا ہے، اس میں صرف سلیکشن ٹول کہلاتا ہے۔ اور یہ ہم نے اینکر پوائنٹ ٹول سلیکٹ کیا، اینکر پوائنٹ کو یہاں پہ موو کیا، بالکل اس کی باٹم پہ لے آیا، یعنی کہ جو ہماری نی ہوتی ہے اس جگہ پر لے آیا اور رائٹ کلک کیا، سوری، ہم نے آر پریس کیا تو روٹیشن کھل گئی، اس گھڑی پہ کلک کیا، کی لگ گئی، 20 فریم آگے گئے۔ 20 فریم آگے جانے کے لیے شفٹ دبا کے پیج ڈاؤن 2 بار، ٹھیک ہے، ایسے کیا۔ ہلکی سی اس کی ویلیو چینج کریں گے تو اس کی بھی پوزیشن ہلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر 20 فریم، ٹھیک ہے، ہم ان سب کو ایز کر دیں گے۔ اب یہ ہینڈ اس طریقے سے موو کر رہا ہے۔ یہ بیسک اینیمیشن ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس کا سمپل یہ حصہ ہلتا ہوا برا لگ رہا ہے تو ہم اس حصے کو اس سے لنک کر دیں گے. کیسا لنک کریں گے؟ یہ لنک ہو گیا، اس کے پیرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی موو کر دیں. ہم جب وہ ہلا ہے اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا موو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے موو کر رہا ہے اپنے ہینڈ کو. اچھا، میں نے ابھی تک پروجیکٹ سیو نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اس کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے کسی کام کی فائل نہیں ہوگی بعد میں. لیکن آپ لوگ جب بھی آفٹر افیکٹ پہ کام کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے پروجیکٹ کو اپنے پاس کہیں پہ سیو کروائیں، کیونکہ آفٹر افیکٹ کی فائل کسی بھی وقت کرپٹ ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت آپ کا آفٹر افیکٹ کریش کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آفٹر افیکٹ فوراً بند ہو جائے گا اور دوبارہ سے فائل آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ نے فائل سیو نہیں کروائی ہوگی تو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. تو ہمارا کریکٹر اب کچھ اس طریقے سے موومنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس ہاتھ کو بھی ہم اگر تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں، اس پنجے کو اس کے ساتھ لنک کر کے، اور ہم اس کو رائٹ روٹیشن لگاتے ہیں، ابھی ہاتھ اپنا کچھ اس طریقے سے کرے گا. ان دونوں کیز کو پکڑ کے تھوڑا پہلے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہاتھ اپنے اس نے اوپر کیا اور اسی طریقے سے اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ واپس نیچے کر لیا. تو گائز یہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن جو میں آپ کے سامنے کی ہے، میں یہ آپ کو بڑی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، کریکٹر کچھ اس طریقے سے موومنٹ کر رہا ہے. یہ بہت بیسک اینیمیشن ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کو مشکل لگے، لیکن امید ہے میں نے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو آپ میسج کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں پوری سیریز انشاءاللہ لے کے آنے والا ہوں آفٹر افیکٹ کی، جس میں آپ کو میں کریکٹر کی واک کرنا، کریکٹر کی موومنٹ، موشن گرافکس اور دیگر چیزیں سکھانے والا ہوں. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.